وہ بھی اس سینس کے اندر جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ ایک تو وکلاء کی ملاقات محدود کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے ہیئرنگز جو ہیں وہ آگے چلی گئی ہیں اور ایک دن ہوتا ہے ملاقات کا. تو ملاقات کے اندر اگر 20 لوگ تو وہ الاؤ نہیں کرتے, 6 لوگ الاؤ کرتے ہیں. اس سینس کے اندر بات ہوئی تھی. باقی ان کا کسی بندے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فلاں بندہ اس وقت وہ ہوں, خان صاحب ہوں, وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اپنا ٹائم دے رہے ہیں, پرچے ہیں, ساری صوبتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, سارا کچھ ہے, اس کے باوجود لوگ اس ٹائم کے اوپر وہ ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ جیسے آپ کو خان صاحب کا وہ الفاظ یاد ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو نہ میں بھولوں گا اور نہ ہی یہ قوم بھولے گی. تو جب ایک بندہ ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے. خان صاحب نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا کہ قیادت کو عملی طور پر آگے آنا چاہیے, اگر اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کرنا پڑے تو کریں. اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ اڈیالہ جیل کے باہر آپ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات رائے صاحب نے بتائی ہے کہ لاہور میں ہم احتجاج کر رہے ہیں, یہاں پر اس جو ہے کے پی کے اندر احتجاج جو ہے وہ ہوا ہے. اس طرح علی حمزہ پلان کر کے انہوں نے بھی وہ اس کے اوپر کر رہی ہیں اور میں اس کے اوپر مکمل آپ کو بریف کروں گا. تو انہوں نے مکمل بریف کیا اور خان صاحب اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا. جو باقی ہے کہ احتجاج کس کس جگہ پر ہونا ہے, اب دیکھیں نا, فار ایگزامپل اڈیالہ جیل کے اندر گھس کے تو احتجاج نہیں ہونا نا, کہ وہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کہیں کہ چلیں جی مت جیل لے کر جائیں, کیونکہ قانون نہیں ہے. تو وہ اس کے اوپر اسٹریٹجی پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, خان صاحب کے سامنے رکھتی ہے کہ یہ ہے پوائنٹس ہیں, اس پہ جو آپ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. خان صاحب کو باہر تو نکالنا ہے نا, یہ تو قیادت ہی فیصلہ کرے گی. اس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. خان صاحب نے اس وقت جو حکمت عملی ہے پارٹی کی اس پر شدید تحفظات ہیں, کارکنوں کے بھی خان صاحب نے بھی کیے. نہیں دیکھیں, کارکن اس وقت کیا چاہتا ہے, کارکن یہ چاہتا ہے, میرے سمیت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ خان صاحب فوری باہر آئیں. اسی طرح لیڈرشپ چاہتی ہے فوری باہر آئیں, کیونکہ کوئی بھی لیڈرشپ ہے, کوئی بھی بندہ ہے تو اس کا ڈبل ویٹ یا اس کی کوئی چیز اس کو آسانی تو تب ہوگی نا جب خان آئیں, باہر آئیں گے. اب خان جیل میں ہے تو باہر والے لوگ تو آسان نہیں ہیں, باہر والے لوگوں پہ بھی سختی ہیں. کچھ ہمارے ورکر جیلوں میں احتجاج ہوتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. خان باہر آئیں گے تو باقی تمام لوگوں کے بھی حالات سکون میں ہوں گے. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے, اب خان صاحب نے الائنس کے ساتھ گو ہیڈ دیا ہے رائے صاحب کو, وہ جا کر بات بھی کر رہے ہیں کہ جس سے بات کرنی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی جو ان کے تحفظات ہوں گے وہ دور ہوں گے. تو جب ایک پلان خان صاحب نے دے دیا ہے کہ ہم رمضان کے بعد ایک اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اور الائنس کے ساتھ بات چیت کر کے ہم اس کے اوپر ایک نقطے پہ آئیں گے, تو بات ختم. الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے, تو اس حوالے سے کیا ہے عمران خان صاحب کا ریئیکشن؟ جے یو آئی نے اس کے حوالے سے کے پی کے میں الیکشن آڈٹ کا جو مطالبہ کیا ہے. دیکھیں, کے پی میں جو الیکشن آڈٹ کا مطالبہ ہوا ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ جو الیکشن آڈٹ ہے اس کے حوالے سے خان صاحب آلریڈی بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے اس کے ٹی آر اوز اور وہ سارا ڈیسائیڈ کر لیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی تمام تر چیزیں زیر بحث ہیں, آپ کے سامنے آ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, خان صاحب نے اس پہ بڑی گہری تشویش کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی نا, جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے جناب, اس کی وجہ سے ان کی جو پالیسی تھی اس کے سامنے یہ سارے جھک گئے, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہو چکی ہے. اس وقت بھی ان چیزوں پہ آمادہ ہو گیا. اگر ہماری پالیسی, کیونکہ 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بارڈر کا جو آپ کا افغان کے ساتھ لگتا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اگر بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے نا. اگر آپ بات چیت سے معاملہ حل نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی یہ دہشت گردی کیسے پھر کنٹرول ہوتی ہے, یہ تو نہ ختم ہونے والا. تو خان صاحب اس پہ بڑا گہری تشویش رکھتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر یہ چیزیں ختم ہوں گی تو آپ دیکھیں نا, امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہاں سفیر گئے اور ان کو اترنے نہیں دیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ کے ملک کی جو ہے نا وہ مضبوط ہو تو پھر ڈیفینیٹلی پوری دنیا عزت کرتی ہے. سر, جہاں پہ آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی ملک کی, تو احسان اقبال صاحب کی جو ایکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب تک یہ بات پہنچی ہے ان کی؟ احسان اقبال کے منہ کے اوپر یہ تماچا تھا, اور احسان اقبال کی اتنی کریڈیبلٹی یا اتنا نام نہیں ہے کہ اس کا نام ہم عمران خان صاحب کے سامنے ڈسکس کریں. جس کی جو ورتھ ہوتی ہے نا اس کو اس حساب سے رکھنا چاہیے. اس کی جو ورتھ ہے, جو اس کی جماعت کی ورتھ ہے, ایک وہاں پہ طالب علم کھڑے ہو کے اس نے ان تمام کو جو جھوٹ پر بنایا گیا سسٹم تھا اس کو ننگا کر دیا.
सर खान साहब से आज जो केसेस के हवाले से बातचीत हुई है, 48 के करीब केसेस जो है ना वो हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, वो है सियासी मुलाकातों के हवाले से। तो कोई लीगल टीम के हवाले से खान साहब ने कोई बात की कि किस तरह के हवाले से केसेस आपको पता है ज़हीर अब्बास साहब को उन्होंने टास्क दिया है और वो करेंगे, और उसमें आज उनकी मुलाकात नहीं हुई है, तमाम केसेस उनके सपोर्ट जो हैं वो किए जाएंगे, कुछ हो गए, तो इंशाल्लाह ताला वो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला ये जो जंग है हमारी पुरअमन तरीके से, हम कोई बंदूक या टैंक वाले नहीं है किसी पे हमला करना है, पुरअमन तरीके से यानी एहतजाजों के जरिए निकल कर आवाज बुलंद करके अदालतों में जाके दोनों तरीकों से हम ये इंशाल्लाह ताला अपनी जंग जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला फतह आप लोगों की होगी। गंडापुर को पूरा इत्मीनान है और बाकी जो लीडरशिप है उनको भी मुकम्मल खान साहब ने गंडापुर साहब के हवाले से बातचीत की है, सलमान अकरम राजा साहब से डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने उनको पहले पैगाम भिजवाए जो आपके सामने थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने भेजे। जो बात है कि वो इमरान खान साहब ने कोई हुक्म दे दिया है उनको निकालने का, तो ये तमाम तर फेक न्यूज़ हैं, कोई हुक्म नहीं दिया कि उनको इत्मीनान है तो तभी वो वजीर आला है। सर साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक साहब जो काबीना में शामिल हुए जी, परवेज खट्टक साहब जो काबीना में शामिल हुए, परवेज खट्टक साहब वो हैं जिनके हवाले से खान साहब ने उस वक्त भी जो है जब के बयान देने आए थे तो वो हंसते ही रहे थे कि इसने क्या गवाही देनी है, तो उस बंदे के ऊपर हमने क्या डिस्कस करना है जो खुद बेचारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। नहीं भाई नहीं।